أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دن کے بعد عاشوراء کا دن آنے والا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یوم عاشوراء سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور محرم کے معنی عربی زبان میں وہ چیز کہ جس کو حرمت بخشی گئی ہو، اور حرمت کے معنی عظمت، تقدس اور پاکیزگی کے ہیں، یعنی وہ چیز کہ جس کو حرمت بخشی گئی ہو، عربی زبان میں اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور اس مہینے کے بھی محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو سارے سال، سارے دن اور سارے مہینے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا اور فرما دیا کہ یہ میرا ہے، یعنی میری عبادت اور میرے حکم کے اطاعت کے لیے اس کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیت اللہ شریف ہے، وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور دنیا کی عام عمارتیں وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف کی عمارت میں وہ ظاہری حسن نہیں جو کہ دنیا کی اور بہت سی عمارتوں کے اندر حسن ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس کے نتیجے میں بیت اللہ شریف کی عظمت اس درجے کی ہو گئی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ اور شاندار سے شاندار عمارتیں بھی بیت اللہ شریف کے سامنے ہیچ ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ گیا، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہو گئی۔ اور اسی طرح معاملہ دنوں اور مہینوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما دیا، تو اس نسبت کی وجہ سے اس میں ایک شرف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عظمت آ جاتی ہے، اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ ایک خصوصی حرمت رکھتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے ہی اس مہینے کی حرمت چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، وہ بھی اس مہینے کی حرمت کے قائل تھے۔ سب انبیاء کے ہاں یہ مہینہ محترم تھا، اور ہاں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے
کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کو یہ جو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت میدان کربلا میں اسی 10 محرم کو ہوئی تھی، تو اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو تقدس ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو شرافت ہے، یہ اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کی جو حرمت ہے، جو شرافت ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان اپنی حیات طیبہ میں فرمایا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، تو لہذا 10 محرم میں یہ جو تقدس پیدا ہوا ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور عظمت کا مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا کہ جو پہلے سے ہی مقدس چلا آ رہا تھا۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیے تھے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن طے کر دیے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے، اور جو کفار اور مشرکین تھے وہ اپنی ذاتی اغراض کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھے تھے کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے، پھر ان میں سے بعض کو مخصوص کر لیا، منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے رکھے ہیں۔ وہ 4 مہینے یعنی محرم الحرام کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حرمت والے رکھے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ بھائی ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں تھا، ان 4 مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے ان کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ان 4 مہینوں کے اندر کسی قسم کی لڑائی وغیرہ، جنگ وغیرہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ ان دنوں میں جنگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرکین میں بھی چلی آ رہی تھیں، تو لہذا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، لیکن وہ لوگ ہیلا یہ کرتے تھے کہ مثلا محرم کا چاند طلوع ہو گیا تو وہ یہ کہتے کہ بھائی کیونکہ ہماری جنگ چل رہی ہے تو لڑائی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ بھی آ گیا ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہو سکتی، تو لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو چاند طلوع ہوا ہے یہ محرم کا نہیں ہے،
بلکہ اس کو ہم سفر کا قرار دے دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد دوبارہ اگلے مہینے میں چاند طلوع ہوگا اس کو ہم محرم کہہ دیں گے۔ یہ گڑبڑ کرتے تھے کہ یہ جو چاند طلوع ہوا ہے اس کو ہم سفر کا قرار دے دیتے ہیں، اور اس سے جو اگلا مہینہ ہوگا اس کو ہم محرم کا قرار دے دیں گے، تو اس طرح ہماری جنگ بھی ہو جائے گی۔ تو لہذا وہ کہتے تھے کہ پہلے سفر کا مہینہ آئے گا پھر محرم کا مہینہ آئے گا، یہ آپس میں طے کر لیتے تھے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو تم آگے پیچھے کر رہے ہو یہ تو کفر کی بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے طے کر رکھے ہیں وہ مہینے اسی ترتیب سے آئیں گے جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی نے طے کر رکھے ہیں۔ تمہارے آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، اور انہی میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے جو کہ سب سے مقدم مہینہ ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ شروع میں جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت یہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا، یعنی جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اسی طرح عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا۔ لیکن بعد میں جب رمضان المبارک کا حکم آ گیا اور رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی جو فضیلت ہے، جو فرضیت ہے وہ ختم کر دی گئی کہ عاشورہ کا روزہ اب فرض نہیں ہے، کیونکہ رمضان عاشورہ سے بھی مقدس مہینہ مل گیا۔ لیکن اس عاشورہ کو باعث ثواب، باعث اجر اور اس کی فضیلت جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا جو یہ روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جن اعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ یہ تو بغیر معافی کے معاف ہی نہیں ہوتے، اور جو حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ حقدار خوش دلی سے معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کہا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محرم کا روزہ ہے رمضان المبارک کے بعد سارے سال کے روزوں میں سب سے افضل روزہ یہ محرم کا ہے، اس لیے اس کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی ہیں وہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم یہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ 10 محرم وہ تاریخ ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو چونکہ فرعون اس تاریخ کو غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کو، اسی دن کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اسی خوشی میں ہم لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن نجات ملی۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یہ تو ہمارے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے، ہمارے اندر بھی اس بات کی بہت اہمیت ہے، لہذا ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ یوم عاشورہ کا دن روزہ رکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کو، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو فرض قرار دے دیا۔ تو بعض اور باتیں بھی مشہور ہیں لوگوں کے درمیان، وہ کیا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے تھے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن زمین پر اتارا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر پہاڑی کے ساتھ جا کر رک گئی، تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور بھی بہت سی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے، کوئی مستند ان کی روایت نہیں ہے جس سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہوں، بس ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ بات ہے کہ یوم عاشورہ کے دن ان کو فرعون سے نجات ملی، یہ بات مسلم ہے، یہ بات صحیح ہے، درست ہے۔ باقی ساری باتیں ایسے مشہور ہیں، کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی جو سنیت ہے، اس کی جو اس کا استحباب ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ ابھی تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ بھائی عاشورہ کے دن روزہ تو تم بے شک رکھو، لیکن چونکہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، کہ تم بھی کہیں یہودیوں کے مشابہ نہ بن جاؤ۔ تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تنہا عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کو ملا لو یا پھر 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 9 کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا لو، یا 9 کے ساتھ یا تو 10 کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 2 دن روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی کہ کسی خیر اور بھلائی کے کام میں بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ یعنی اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جب تم مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تمہارا ایک اپنا طریقہ ہے، تو تمہارا ایک اپنا طرز زندگی ہے، تمہارا ایک اپنا طرز حیات ہے، لہذا تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو، تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام اور شریعت کا مزاج ہے جو کہ قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے۔
کیوں؟ تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ جیسے دوسرے غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی ہیں، کہ کوئی فرق بھی نظر نہ آئے۔ یعنی اس کے انداز میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اور اس کی عبادات میں، اور اس کے لباس میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ چیز شریعت کو پسند نہیں ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھو، بلکہ یا تو 9 کو ملا لو یا پھر 11 کو ملا لو اور 2 دن روزہ رکھو۔ تو اب اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو بہتر یہ ہے کہ 9 اور 11 کو بھی ساتھ ملا کر 2 دن کا روزہ رکھے۔ لیکن فرض کرو اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 9 تاریخ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکا اور پھر 11 کو بھی اس کو موقع نہیں ملا اور تنہا اس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیا، تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر 2 دن کا روزہ رکھو۔ تو میرے بھائی، ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام مہینے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں وہ 12 مہینے ہیں، تو ان میں سے 4 مہینے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے رکھے ہیں، لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ان 4 مہینوں کے اندر ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، اپنی جانوں پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، خاص طور پر ان مہینوں کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ بڑا وسیع جملہ ہے اور بڑا ہی اہم اور عام قسم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ دیکھو ویسے تو کبھی بھی اپنی جان پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا ہماگیر اور وسیع لفظ ہے کہ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے کہ بھائی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ خاص طور پر ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی کا کام تم سے سرزد نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی ایسا ناجائز کام سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے، تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا ہے، لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی جائے۔
تو فرمایا کہ اگر کسی مومن بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور پاک ہو جائیں۔ تو جان پر ظلم کرنے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے کہ ان دنوں میں بھی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اور دنوں میں بھی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا اپنی نظر کی حفاظت کی جائے کہ کسی غیر جگہ پر نہ پڑے، غلط جگہ پر نہ پڑے، اور اپنی زبان کی حفاظت کی جائے کہ جھوٹ مت بولیں، کسی کی غیبت مت کریں، اپنی کانوں کی حفاظت کریں، جی کسی کی غیبت نہ سنیں، موسیقی گانے وغیرہ نہ سنیں۔ لہذا ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا کرو۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ تھا، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے جسم کو کوئی جسمانی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ ان 4 مہینوں کے اندر۔ جیسا کہ اس زمانے میں بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت والے واقعے کی وجہ سے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا سینہ پیٹتے ہیں یا اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، چھریوں وغیرہ سے، تلوار وغیرہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن کا فرمان یہ ہے کہ خودکشی کرنا ناجائز ہے، خواہ کتنا ہی المناک واقعہ کیوں نہ پیش آ جائے۔ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، خودکشی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگو، اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے دعا کرو، لیکن اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمہاری جان ہے، تمہیں یہ جو جان عطا کی گئی ہے، یہ جو تمہیں وجود دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اور امانت کا یہ حق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، بلا وجہ اس کو خطرے میں نہ ڈالو، بلا وجہ اس کو تکلیف میں نہ ڈالو، بلا وجہ اس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ جو شریعت کے اندر جو خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میری جان ہے، لہذا میں اپنی جان کو اس دنیا سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہوں، میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جان ہے تمہارے پاس، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ میری عطا ہے، یہ جان میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، لہذا اس امانت کا حق یہ ہے کہ جب تک میں اس کو زندہ رکھ رہا ہوں اس وقت تک تمہیں اس جان کو ہلاک کرنے کا حق نہیں پہنچتا، لہذا خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں واضح طور پر خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنی جان کو ہلاک نہ کرے۔ تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری جان ہے، لہذا میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، جس طرح چاہوں اس کو ہلاک کر دوں، جس طرح چاہوں اس کو مشقت میں ڈالوں، پریشانی میں ڈالوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بھی خلاف ورزی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، اور رات کو جب گھر آتے ہیں تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، تو رات کو سوتے نہیں اور دن کو کھاتے نہیں،
ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ان سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ میں گناہ گار سا بندہ ہوں، میرے دل میں آیا کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس لیے میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر نفلوں میں گزارتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں گناہ گار سا بندہ ہوں، میرے دل میں آیا، میرا جی چاہا کہ میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، اور فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لذوئک علیک حقا، کہ تمہارے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ ان مہمانوں کا تم اکرام کرو۔ جان کا حق کس طرح ہے کہ دن بھر تم روزہ رکھتے ہو، رات بھر نفلوں میں گزارتے ہو، تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو، لہذا دن بھر سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات عبادت میں گزار دینا، یہ بات درست نہیں ہے کہ بیمار ہو جاتے، سارا دن روزہ، ساری رات عبادت۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ نہیں سو گے تو آنکھ خراب ہوگی، طبیعت خراب ہوگی، تو فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو کچھ حصہ سو بھی جایا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے کہ تم ساری رات نفلوں میں گزار دو، تو اس کو ٹائم کون دے گا؟ اس لیے فرمایا بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے پاس مہمان آئیں تم ان کو ٹائم نہ دو، عبادت میں لگے رہو، تو فرمایا مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، ان کا اکرام کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ بس عبادت میں شروع ہو گئے تو باقی سارے حقوق کو فراموش کر دیا، نہیں، بلکہ باقی حقوق بھی تمہیں ادا کرنے پڑیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات روزہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کبھی روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اور بسا اوقات ایسا چھوڑ دیتے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، لہذا تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ دن بھر روزہ رکھو اور رات کو تم نفلوں میں گزار دو۔ بہرحال یہ جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے اور بھوکا رہ جائے اور اسی بھوکا رہنے کی حالت میں ہی مر گیا تو فرمایا کہ وہ حرام موت مرے گا، اس لیے کہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا حق یہ تھا کہ اس کو مناسب وقت میں غذا عطا کی جائے، اس کو برقرار رکھنے کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ فلا تظلموا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس کا پہلا مفہوم یہی تھا کہ تم گناہ نہ کرو، یعنی ایک تو گناہ نہ کرو اور دوسرا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسا کام نہ کرو کہ جس سے جان کا حق فوت ہو جائے، جس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے۔ تو میرے بھائی،
یہ وہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خاص طور پر ان 4 مہینوں سے متعلق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا